مومنو پیشے کساں بستن نتاک، مومنو غداری و فقر و نفاق، با پشیز دین و ملت را فروخت، ہم متاع خانہ و ہم خانہ سوخت، لا الہ اندر نمازش بود و نیست، ناز اندر نیازش بود و نیست۔ چلو بسم اللہ صلی اللہ وسلم یا رب الحبیب کا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ تیسرا بند، اس بند میں انہوں نے بتایا کہ اس دور میں خاص کر اسلام کی جو تعلیمات ہیں یا روایات ہیں ان پر اہل اسلام عمل نہیں کر رہے ہیں، اور جن تعلیمات پر عمل کر کے وہ پہلے صحیح مسلمان یا صحیح مومن بنے تھے، اب ان تعلیمات کو وہ کوئی خاص اہمیت نہیں دے رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ساری دنیا میں وہ غلامانہ زندگی بسر کر رہے ہیں۔ اس کی وجہ بھی ساتھ ہی بتائی ہے، نیچے آخر میں آ کر وجہ بھی بتا دی ہے کہ یہ ذوق عمل سے بیگانہ کیوں ہو گئے اہل ایمان ان دنوں۔ مومنوں پیشے کساں بستن نتاک، مومنوں غداری و فقر و نفاق، باپ سیزے دینوں ملت را فروخت، ہم متاع خانہ و ہم خانہ سوخت، لا الہ اندر نمازش بود نیست، ناز ہا اندر نیازش بود نیست، نور در سومو صلاۃ او نہ ماند، جلوہ در کائنات او نہ ماند۔ کہتے ہیں کہ مومن ہو ایمان والا آدمی تو اس کے باوجود وہ کسی کے سامنے غلامی کرے، غلام بن کر کھڑا رہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ کساں کہتے ہیں کوئی کس کوئی بھی ہو تو کساں یا کس اس کو کہتے ہیں۔ نتاق کہتے ہیں کمر بند کو، یہ بیلٹ جو خاص کر جو کمر میں باندھتی ہیں نا، عرب یا ترک آپ نے دیکھا ہوگا عورتوں کو، یا جو بھی لمبا باز ہوتا ہے وہ یہاں سے باندھ لیتی ہیں بیلٹ۔ تو یہ عام طور پر یہ جو کمر بند ہے یہ نوکرانیوں کا یا جو گھروں میں کام کرتی ہیں خادمائیں ان کا زیادہ انداز تھا۔ کپڑے وغیرہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ تاکہ نیچے نہ گریں، زمین کو نہ چھوئیں، کام کرتے ہوئے وہ کس کے یہاں سے باندھ لیتی تھی۔ تو یہ نتاق یا کمر بند یا پٹکا یہ جو ہے یہ علامت بن گئی تھی ان دنوں غلامی کی۔ تو غلامی ہم کہیں گے غلامی کا پٹکا، ٹھیک ہے، باندھنا۔ مومن ہو با کساں پیشے کساں بستن نتاک، مومن ہو اور پھر غداری، فقر اور نفاق بھی ہو، ایمان بھی ہو اور غیروں کی غلامی بھی ہو، یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن آج کل کہتے ہیں کہ اہل ایمان نے ایسے کیا ہے، اہل اسلام نے آج کل ایسے کیا ہے۔ مومن ہو اور وہ غداری بھی کرے، یہ نہیں ہو سکتا، لیکن تاریخ نے بتایا ہے کہ مسلمان غداریاں کر رہے ہیں، جاسوسیاں کرتے ہیں، غداریاں کرتے ہیں۔ مومن ہو
اور فقر و فاقہ میں مبتلا رہے، یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ لیکن ان دنوں پوری دنیا میں اہل اسلام یا مومن فقر و فاقہ میں مبتلا ہیں، غلامانہ زندگی بسر کر رہے ہیں، ایک غداری کی زندگی بسر کر رہے ہیں، 2 فقر و فاقہ کی زندگی بسر کر رہے ہیں، 3 اور نفاق کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ تو یہ چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ بندھی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ نہیں مومن یا ایمان کے ساتھ فقر یا فقیری اکٹھا نہیں، یعنی تنگ دستی اکٹھی نہیں ہو سکتی ایمان کے ساتھ۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو مومن ہوگا وہ فقیر ہو ہی نہیں سکتا یا تنگ دست ہو ہی نہیں سکتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نمبر 1 وہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ دوسری قوموں کا محتاج ہو کر رہے مومن آدمی، اور ایسا نہیں ہو سکتا کہ اپنے فقر کا، اپنی تنگ دستی کا شکوہ کرتا رہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اپنے فقر اور اپنی تنگ دستی کی شکایت وہ لوگوں کے سامنے جا کر کرتا رہے اور لوگوں سے مدد مانگتا رہے، اللہ کو چھوڑ کر لوگوں سے مدد مانگتا رہے، یہ مطلب ہے۔ یعنی یہ ایک تو یہ نا کہ مومن اور غداری اکٹھی نہیں جمع نہیں ہو سکتی، یہ تو ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ مومن ایمان ہے تو غداری ہی نہیں ہو سکتی، مومن غدار نہیں ہو سکتا۔ یہ کہا ہے کہ مومن ہو اور غلامی اختیار کرے، یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ مومن ہے اور نفاق بھی ہو، منافقت بھی کرے، یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ یہ تو ساری نیچر وائز ایسا نہیں ہو سکتا، ہونا چاہیے۔ لیکن فقر جو ہے یہ تو ایک ایسا نہیں ہو، یہ تو انسان کی اختیاری چیز نہیں ہے نا، یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تنگ دستی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ سکتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فقر کی شکایت نہیں کرتا وہ، فقر کا شکوہ، فقر کا اظہار اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کے سامنے نہیں کرتا، یہ ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں ایمان کے ساتھ اکٹھی نہیں ہو سکتی، ایمان ہو تو یہ چیزیں نہیں آ سکتی۔ لیکن کہتے ہیں کہ اس دور میں اہل ایمان ان چیزوں میں مبتلا ہیں۔ باپشیزہ دین و ملت راہ فروخت، پشیزہ کہتے ہیں جسے ہم اردو میں بھی پنجابی میں بھی کہتے ہیں دمڑی، کوڑی، ٹھیک ہے نا، کہتے ہیں ایک کوڑیوں کے باؤ میں دے دی، ٹھیک ہے۔ اس کی قیمت ایک دمڑی بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، آنے کی بھی نہیں ہے یہ چیز، آپ کہتے ہیں آنے کی بھی نہیں کہہ دیں، ٹھیک ہے۔ پشیزہ کم تر، چھوٹی سی چیز، حقیر سی چیز، حقیر سی قیمت۔ باپشیزہ دین و ملت راہ فروخت، مومن نے کیا کیا ہے اس دور میں، مسلمان نے کیا کیا ہے کہ دین اور ملت کو، دین اور اپنی قوم کو کوڑیوں کے باؤ فروخت کر دیا، بیچ دیا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بک جاتے ہیں، جتنی بھی قیمت ہو ملے انہیں، دین کے مقابلے میں جتنی بھی قیمت مل جائے، یہ لازمی نہیں کہ تھوڑی ملے، بہت زیادہ مل جائے تو پھر بھی دین کے مقابلے میں تو کوڑی، دین کے مقابلے میں تو آنا بھی نہیں ہوگا، وہ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو یہ ضروری نہیں کہ بہت تھوڑی قیمت پر بیچا انہوں نے دین کو، بٹ بہت زیادہ قیمت بھی اخذ کر لیں، زیادہ قیمت لے کر بھی اپنا ضمیر بیچ دیں، اپنا دین بیچ دیں، اپنی قوم کا سودا کر لیں، تو وہ تو تھوڑی ہے نا، پھر بھی تھوڑی ہے۔ یہ پشیزہ کا معنی مطلب یہ ہوگا کہ یہ دین، اپنا دین، مذہب اور قوم ایسی انمول چیزیں ہیں جن کی کوئی بھی قیمت نہیں ہے، جتنی بھی قیمت مل جائے تھوڑی ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا، بہرحال دنیا ہے، دنیا جتنی بھی مل جائے تھوڑی ہے، کچھ بھی نہیں۔ انہوں نے کوڑیوں کے بھاؤ اپنے دین کو اور اپنی ملت کو بیچ دیا ہے۔ ہم متائے خانہ، اب ہم خانہ سوخت، اپنا گھر بھی جلا دیا، گھر بھی اپنا جلا دیا ہے، اور متائے خانہ، گھر کا مال اسباب بھی جلا دیا ہے، دین بھی بیچ دیا ہے، اور اپنا دین، ضمیر، اپنے قومی روایات جتنی بھی ہیں سب کی سب جلا دی ہیں انہوں نے، پھونک ڈالی ہیں انہوں نے۔ لا الہ اندر نماز شبوت نیست،
اس کی نماز میں لا الہ پایا جاتا تھا. نماز اس کی توحید کا مظہر تھی. اب نہیں رہا. لا الہ اندر نماز شبود تھا، نیست نہیں رہا، اب نہیں رہا. کیسے پڑھا آپ نے؟ ستوت توحید قائم جن نمازوں سے ہوئی، وہ نمازیں ہند میں نظر برہمن ہو گئیں. ٹھیک ہے، تو اس کی نماز توحید کا مظہر تھی، اس میں لا الہ کا معنی ٹپکتا تھا، جھلکتا تھا، اب نہیں رہا. نازہا اندر نیازش بود نیست. اس کی عاجزی میں، اس کی نیازی میں، عاجزی میں، انکساری میں ناز پایا جاتا تھا، اس میں بھی رونق تھی. ٹھیک ہے، عاجزی کا مطلب یہ نہیں تھا کہ یہ لوگوں کے سامنے جھکا ہوا، غیر اللہ کے سامنے جھکا ہوا. اس کی عاجزی میں بھی، اس کے نیاز میں بھی ناز تھا. یہ نیاز مند ہوتا ہوا بھی بے نیاز تھا. اس کے سجدوں جھکتا اللہ کے سامنے تھا، کرتا سجدہ ہی تھا، رکوع کرتا تھا، جھکتا تھا اللہ کے سامنے، لیکن اس میں ایک بے نیازی کا عنصر پایا جاتا تھا، بے نیازی کی جھلک ملتی تھی. اب نہیں رہی. ناز ہاں بہت زیادہ ناز تھے اس کے نیاز میں بھی، لیکن اب نہیں رہے. نور در سوم و صلاۃ او نہ ماند. اس کے روزے میں اور اس کی نمازوں میں روشنی نہیں رہی. نور نہ ماند، نور نہیں رہا اس کے روزے میں اور اس کی نمازوں میں. جلوہ در کائنات او نہ ماند. اس کی کائنات میں اب کوئی جلوہ، کوئی روشنی، کوئی تجلی نہیں رہی ہے. اس کی کائنات، اس کی دنیا اندھیر ہو چکی ہے، تاریک ہو چکی ہے. اس کے دل کی دنیا، اس کی روح کی دنیا تاریک ہو چکی ہے. اب آنکھ بود اللہ اورا ساز و برق، فتنہ او حب مالو ترس مرک. آنکھ بود، آنکھ وہ شخص یا وہ مومن کہ تھا، بود تھا کیا؟ اللہ، جس کا ساد و سامان، یہ لفظی ترجمہ ہے. وہ مومن کہ جس کا ساد و سامان، جس کی کل متاع اللہ تھا. کہ وہ شخص یا وہ مومن بود اللہ، اللہ تھا، جس کا ساد و سامان، جس کی کل کائنات اللہ ہی تھی، اس کا سارا سرمایہ اللہ تھا. اس کو کیا ہو گیا ہے؟ فتنہ کا معنی ہوتا ہے اصل آزمائش. جب سونے کو یا کسی بھی دھات کو ڈالنے کے لیے، گرم کرنے کے لیے، تپانے کے لیے آگ میں ڈالتے ہیں نا، تو اس کو فتنہ کہتے ہیں. فتنہ کا معنی ہوتا ہے آزمائش. فتنہ اس کا فتنہ بن چکا ہے حب مال، نمبر 1 حب مال، نمبر 2 ترس مرگ. ترس کا معنی ہوتا ہے خوف، ترس مرگ موت کا خوف. وہ مومن جس کا ساد و سامان، برگ کا معنی پتا ہوتا ہے، لفظی معنی پتا. ٹھیک ہے، تو معنی کیونکہ درخت کا جو سرمایہ ہے اس کی جو کچھ بھی ہے پتے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، ساز کا معنی 12 13 14 معنی ہوتے ہیں ساز. ٹھیک ہے، تو یہاں مراد سامان وغیرہ. اللہ کریم کا نام، اللہ کا سہارا، اللہ کا اعتماد، اللہ ہی اللہ جس کا سارا ساز و سامان تھا، اب اس کی آزمائش ہو رہی ہے. کس طرح؟ وہ اس کے لیے فتنہ بن چکا ہے. نمبر 1 حب مال، نمبر 2 ترس مرگ. حب مال، ترس مرگ، یہ دونوں چیزیں لازم و ملزوم ہیں. جس کو بھی مال کے ساتھ محبت ہوگی نا، وہ موت سے ڈرے گا.
ٹھیک ہو گیا. مال کے ساتھ محبت ہے، اگر دنیا کے مال کی محبت ہے تو پھر موت سے ڈر آئے گا، مرنا نہیں چاہے گا انسان، بہت لمبی زندگی چاہے گا. تو یہ دونوں چیزیں ہیں. اب یہ بیچارہ دن رات لگا ہوا ہے مال جمع کرنے کی دوڑ میں، مال کی محبت میں دیوانہ ہو چکا ہے، باولا ہو چکا ہے بلکہ مال کی محبت میں. اور ظاہر ہے جب انسان مال جمع کرتا ہے، ساز و سامان خریدتا ہے، پھر وہ اس کو محبت ہو جاتی ہے ساز و سامان کے ساتھ، چھوڑنا نہیں چاہتا. جب موت کا خیال اسے آتا ہے تو پھر اس کا دھیان بیلنس کی طرف چلا جاتا ہے، پیسوں کی طرف چلا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اگر خاص کر اس کی اولاد نہ اہل نکل آئے پھر اور بھی ڈرتا ہے کہ. تو یہ حب مال جو ہے، مال کے ساتھ محبت کرنے والا آدمی موت سے ڈرتا رہتا ہے. یہ آپ کو ایک اہم بات بتاؤں، نقطہ بہت قرآن کریم میں یہودیوں، خاص کر یہودیوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ چیزیں بتائی ہیں، بہت زیادہ. یعنی یہودیوں کی بہت زیادہ ایسی عادات اور ان کی خصلتیں بتائی ہیں جو اچھی نہیں تھیں، جن کی وجہ سے ان پر زوال آیا، جن کی وجہ سے ان کے گرانے سے کہہ لیں، نبوت جیسی چیز اللہ نے نکالی اور دوسری قوموں کے حوالے کر دی. تو یہودیوں پر بہت زیادہ جو تنقید ہوئی ہے، ان کی جو بری عادتیں بتائی ہیں اللہ تعالیٰ نے، ان میں سے اہم ایک یہ ہے کہ ان کو مال کے ساتھ بہت زیادہ محبت ہے. ٹھیک ہے، مال کے ساتھ محبت کرتے ہیں وہ. تو حب مال یہ شروع سے لے کر یہودیوں کا تقریباً ابھی تک وہی مسئلہ ہے. جو مال جمع کرتے ہیں، مال کیسے کمانا ہے، طریقے جانتے ہیں وہ. تو اس وقت بھی تقریباً دنیا کی جو اکانومی ہے وہ انہی کے ہاتھ میں ہے. اللہ کریم نے بار بار جو ان پر ایسے ان پر تنقید سمجھیں کی ہے، ان کی مذمت کی ہے، جس وجہ سے ان میں سے بہت بڑی وجہ یہ بتائی ہے کہ ان کو مال کے ساتھ بہت زیادہ پیار ہے. اس لیے آپ نے فرمایا کہ میں اب یہ تو نہیں ڈرتا اپنی امت کے بارے میں کہ یہ دوبارہ کفر کی طرف لوٹ جائے گی یا شرک میں مبتلا ہو جائے گی، بس. لیکن ڈر مجھے، خوف جو ہے جس چیز کا، وہ یہ ہے کہ ان میں مال کی بہتات ہو جائے گی، مال کے ساتھ پیار کریں گے بہت زیادہ. یہ تو جب مال کے ساتھ بہتات یا مال کی بہتات ہو جائے یا مال کے ساتھ پیار ہو جائے تو پھر ظاہر ہے انسان کا ایمان کمزور ہو جاتا ہے، ایمان ڈگمگا جاتا ہے اس کا. تو کہتے ہیں کہ وہ مومن جس کی کل کائنات اللہ تعالیٰ کی ذات تھی، اب اس کے چونکہ دل سے اللہ کی ذات نکل چکی ہے، لا الہ کا نور اس کے دل سے نکل چکا ہے. اب وہ آزمائش اس کی کیا، کس چیز میں کے ساتھ ہو رہی ہے کہ وہ مال کی محبت میں گرفتار ہو چکا ہے، اور مال کی محبت میں گرفتار ہو چکا ہے اس لیے موت سے ڈرتا ہے. موت سے ڈرتا ہے اس لیے جہاد وغیرہ کے نام سے کانپتا ہے. رفت ازو عام مستی و ذوق و سرور، وہ جس مستی، جس ذوق، جس سرور کا مالک تھا نا، ٹھیک ہے نا، علم، عمل، دین، انسانیت کی جو مستی تھی اس میں، اور جو ذوق تھا، جو اس میں ذوق و شوق پایا جاتا تھا، جو اس میں سرور تھا، وہ چلا گیا ہے، ختم ہو گیا ہے، اس سے رفت چلا گیا ہے. یعنی یہ جتنی اچھی چیزیں تھیں نا، وہ ایسے لگتا ہے جیسے روٹ کر اسے نا چلی گئی رفت. اب کیا ہوا، دینے اندر کتاب،
اس کا دین کتاب میں ہے اور خود وہ در غور خود قبر میں ہے. غور کہتے ہیں قبر کو. مردہ بن چکا ہے. دین جتنا بھی ہے, دین کی جتنی خصوصیات ہیں, جو چیز بھی ہے, کتاب اس کی کتاب میں رہ, قرآن پاک میں رہ گیا ہے, حدیث شریف میں رہ گیا. اس کے عمل سے نہیں پتہ چلتا کہ یہ مومن ہے یا مسلمان ہے. عمل سے ایسے ہی ہے جیسے مردہ ہے. دل مردہ ہو چکا ہے اس کا, مردوں کی سی زندگی گزار رہا ہے. تو مردہ بدستِ زندہ ہے, زندہ قوموں کے ہاتھوں میں ہے مردہ زندہ قوموں کے ہاتھوں میں, جیسے چاہے اس کو الٹا پلٹا رہے ہیں, جیسے چاہے استعمال کر رہے ہیں. دین او اندر کتاب, اس کا دین کتاب کے اندر ہے اور خود یہ اندر غور قبر میں ہے. صحبتش با عصر حاضر در گرفت. در گرفتن مانا لفظی مانا پکڑنا ہے. ٹھیک ہے. اس نے عصر حاضر کے ساتھ صحبت اختیار کر لی ہے. تو عصر حاضر, تہذیب حاضر, نئی تہذیب, نیا تمدن, تہذیب و تمدن, ٹھیک ہے, تہذیب جدید, عصر رواں, یہ ساری اقبال کی اصطلاحات ہیں. عصر حاضر سے مراد یہ نہیں کہ جو زمانہ یہ جا رہا ہے اس میں جو کچھ ہے سب برا ہے. اقبال نئی تہذیب پر تنقید کریں گے, نئے تہذیب و تمدن پر تنقید کریں گے, عصر حاضر کو برا کہیں گے. ٹھیک ہے, تہذیب حاضر کو برا کہیں گے. اس کا مطلب تہذیب حاضر کی کہ وہ پہلو جو انسانی اقدار کے خلاف ہیں. عصر حاضر میں, دور حاضر میں, دور حاضر میں نئی تہذیب نے, مغربی تہذیب نے جو ایسی چیزیں ایجاد کی ہیں, جو انداز ایسے اختیار کیے ہیں جو انسانی اقدار سے ٹکراتے ہیں, انسانی اقدار کو پامال کرتے ہیں. مراد ان چیزوں سے ہے, ان پہلوؤں سے ہے. نئی تہذیب کے وہ پہلو جو انسانیت کے خلاف ہے. ٹھیک ہو گیا. عصر حاضر ہو, دور حاضر ہو, نئی تہذیب ہو, جدید تہذیب ہو, مغربی تہذیب ہو, سب کا مطلب یہ کیا. اس کے وہ تاریک پہلو جو انسانیت کے خلاف ہیں, جنہوں نے انسان کو انسان کے مرتبے سے گرا دیا ہے, یا جنہیں اپنا کر انسانی جامے میں نہیں رہتا. اور یہ جو ہندی اور نسل ہے, ہندی نجات پیغمبر ہے جس نے پیغمبری کا دعویٰ کیا ہے, اس نے جہاد کو منسوخ کر دیا, یہ جہاد سے بیگانہ ہو گیا. تو ایران کا وہ کون ہے جس نے پیغمبری کا دعویٰ کیا, جس کو پیغمبر کا درجہ دیتے ہیں, یہ بہاءاللہ. ٹھیک ہے, بہاءاللہ نے پیغمبری کا دعویٰ نہیں کیا, بہاءاللہ نے خدائی کا دعویٰ کیا. ٹھیک ہے, وہ اسے مظہر ظہور الہی کہتے ہیں, جس کا کریکٹ ترجمہ ہے اوتار. ٹھیک ہے, بہاءاللہ کو وہ اوتار کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں, وہ کیوں کہتے ہیں, ان پر اعتراض ہوا کہ پیغمبری کا جو سلسلہ ہے, نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے. ہم مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام آخری نبی ہیں, تو ان کے بعد پیغمبر نہیں آ سکتا. انہوں نے کہا پیغمبر نہیں آ سکتا, خدا آ سکتا ہے. تو انہوں نے یہ کیا ہے. ٹھیک ہو گیا. وہ مظہر ظہور الہی کہتے ہیں اس کو. 1838 میں پیدا ہوا تھا یہ, اور 1892 میں فوت ہوا ہے. اور یہ ہمارے جو ہیں یہ مرزا غلام احمد قادیانی, یہ 1908 میں میرا خیال فوت ہوا ہے. ہندی نژاد مرزا غلام احمد قادیانی. بہاءاللہ نے کہا کہ حج ختم. بہاءاللہ نے آ کر حج کو منسوخ کیا, اور مرزا غلام احمد قادیانی نے جہاد کو منسوخ کیا.
love for all, hate for none. ہیں Love for all, hate for none. ہاں الٹا ہے بالکل اس کے. تو یعنی جو اسلام کے جو ارکان حج میں نمایاں ہوتی ہے مسلمانوں کی جمعیت، اسلام کی جمعیت، شان و شوکت، پوری دنیا کے مسلمان وہاں جاتے ہیں. اور جہاد جو ہے اس کے بغیر تو کوئی قوم رہ ہی نہیں سکتی. ٹھیک ہے، تو یہ ایک علیحدہ موضوع ہے کہ جہاد یہ نہ کریں بس یورپ کرتا رہے، یورپ پوری دنیا کو روند ڈالے، امریکہ کرے، جاپان کرے، ٹھیک ہے نا. وہ باقی عیسائی جو ہیں، یہودی ہیں، یورپ ہے، امریکہ، جتنی بھی قومیں ہیں وہ صرف اور صرف جہاد کرتی ہیں. ان کی پوری تیاری جہاد ہے. امریکہ پوری دنیا کو اسلحہ بیچتا ہے، ٹھیک ہے، ان کی کمائی اسلحے پر ہی ہے. جب وہ کہتا ہے کہ جہاد صرف مسلمان نہیں، کہتا ہے کہ مسلمانوں کو نہیں کرنا چاہیے. تو یہ کہتے ہیں ہمارا جو نوجوان ہے اس نے ان دو پیغمبروں سے، عصر حاضر کے پیغمبری کے دو دعوے داروں سے دین حاصل کیا ہے. روح چوں رفت از صلاۃ و از صیام، روزے جب روزے سے اور نمازوں سے جب روح ہی چلی گئی. ٹھیک ہے، روح کیا تھی روزے کی اور نمازوں کی؟ لا الہ الا اللہ. جب توحید ختم ہو گئی، جذبہ ختم ہو گیا، سوز و سرور ختم ہو گیا نمازوں سے، تو فرد نامہ ہموار، ملت بے نظام. یہ اوپر والا نہیں پڑھا. رفت جہاں از پیکرے سو مسلط، تاج ہاد و حج نہ ماند از واجبات، رفت جہاں از پیکرے سو مسلط. جب حج اور جہاد واجبات میں سے نہ رہے، جہاد بھی فرض نہ رہا، حج بھی فرض نہ رہا، تو پھر نماز اور روزے کا جو پیکر تھا، جو جسم تھا، اس سے روح ختم ہوگی. یہ تو کرنا کیا پھر باقی رہ کے گیا، یعنی اجتماع ہی ختم ہو گیا. یعنی دو ہی تو چیزیں تھیں، مظہر جہاں اپنے فنامنا تھے، جہاں جا کر انسان اسلام ایمان کی قوت، جمعیت، اتحاد، اتفاق کا مظاہرہ ہوتا تھا. تو جب جہاد بھی گیا اور حج بھی گیا، تو پھر باقی رہ گیا روزہ اور نماز. تو کہتے ہیں پھر یہ بھی پیک کر رہ گئے، جسم رہ گئے، ان کی روح بھی ان سے نکل گئی. روح چوں رفت از صلاۃ و از صیام، روزے اور نمازوں سے جب روح ہی نکل گئی، چلی گئی، فرد ناہموار ہو گیا، ملت بے نظام ہوگی. عام آدمی ایک شخص کی زندگی میں ہمواری نہیں رہی، استواری نہیں رہی، مضبوطی نہیں رہی، کردار ختم ہو گیا، اس کا ڈاما ڈول ہو گیا، اور ملت میں نظام باقی نہیں رہا. قوم جو ہے اس میں نظم باقی نہیں رہا. نظم تو یہی چیزیں سکھاتی تھی. جہاد جو ہے، جو کیا فوج ہی تو ایک سکھاتا ہے. آرمی جو ہے آپ کی نظم اور ضبط کیسے ہونا چاہیے، یہ آرمی تو سکھاتی ہے. اور جہاد جو ہے، میں اپنا حج جو ہے، یہی تو ایک ذریعہ تھا نمائش کا، اپنے نظم و ضبط کی نمائش کا. تو کہتے ہیں ملت بھی بے نظام ہوگی. پھر سینہ از گرمی قرآن تہی از چنی مرداں چے امید بہی. تہی میں نہ ہوتا ہے فارغ، خالی. بہی میں نہ بلائی یا خیر خواہی. سینہ از گرمی قرآن تہی، سینے قرآن کی گرمی سے خالی ہو گئے. ٹھیک ہو گیا. سینہ ہا جمع کے لیے آتا ہے. سینہ از گرمی قرآن تہی، سینے قرآن کی گرمی سے خالی ہو گئے. جب سینے ہی قرآن کی گرمی سے خالی ہو گئے تو از چنی مرداں، ایسے مردوں سے، چنی میں نا اس طرح کے مردوں سے خیر کی امید کیا کی جا سکتی ہے.
بلائی کی امید کیا ہو سکتی ہے؟ از خودی مرد مسلمان درگذشت، مرد مسلمان خودی سے خالی ہو گیا، مرد مسلمان خودی سے خالی ہو گیا، اس کا ضمیر مر گیا، اس کی روح مر گئی، اس کا جو ناز تھا وہ مر گیا، ٹھیک ہو گیا۔ اے خضر دستے، اے خضر دستے، اے خضر ہاتھ پکڑے، اے خضر ہاتھ پکڑو، دستگیری کرو کہ اب بعد سر گزشت، اب پانی سر سے گزر گیا ہے۔ از خودی مرد مسلمان درگذشت، اے خضر دستے، اے خضر ہاتھ پکڑو، دستگیری کرو کہ اب بعد سر گزشت، کہ پانی سر سے گزر گیا ہے۔ بس صلی اللہ علیہ وسلم یا رب الحبیب محمد۔